الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ تعالیٰ کی جہد ایمانہم اپنی پختہ قسمیں لئن واقعی اگر جاءہم آیا ان کے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا لیکونن تو وہ ضرور ہی ہوں گے اہدا زیادہ ہدایت پانے والے من احدی الامم کسی بھی امت سے فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس نذیر ڈرانے والا ما زادہم تو نہیں زیادہ کیا اس نے انہیں الا مگر نفوراً دور بھاگنے میں استکباراً تکبر کی وجہ سے فی الارض زمین میں ومکر السیئ اور بری تدبیر کی وجہ سے ولا یحیق اور نہیں گھیرتی المکر السیئ بری تدبیر الا باہلہ مگر اپنے کرنے والے کو فہل ینظرون تو کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں الا سنت الاولین سوائے پہلے لوگوں کے طریقے کے فلن تجد پس تو ہرگز نہیں پائے گا لسنت اللہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے لیے تبدیلاً بدلنے کی کوئی صورت ولن تجد اور تو ہرگز نہیں پائے گا لسنت اللہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے لیے تحویلاً پھیر دینے کی کوئی صورت اولم یسیروا اور کیا وہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں فینظروا کہ دیکھتے کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت انجام الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وکانوا حالانکہ وہ تھے اشد زیادہ سخت منہم ان سے قوتاً قوت میں وما کان اللہ اور نہیں ہے کبھی اللہ تعالیٰ لیعجزہ کہ اسے عاجز کر دے من شیء کوئی چیز فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں انہ بے شک وہ کانا ہمیشہ سے ہے علیماً سب کچھ جاننے والا قدیرا پوری قدرت والا ولو اور اگر یؤاخذ اللہ تعالیٰ پکڑے الناس لوگوں کو بما اس کی وجہ سے جو کسبوا انہوں نے کمایا ما ترکا تو نہ چھوڑے علی ظہرہا اس کی پشت پر من دابۃ کوئی چلنے والا ولکن اور لیکن یؤخرہم وہ انہیں مہلت دیتا ہے الی اجل مسمى ایک مقرر مدت تک فَإِذَا پھر جب جاء آ جائے اجلہم ان کا مقرر وقت فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہے بعبادہ اپنے بندوں کو بصیرا خوب دیکھنے والا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ مشرکین نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہ کفر اور ناشکری صرف شرک کی صورت میں نہیں کیا بلکہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی جھٹلایا۔ پیچھے آپ نے تفصیل کے ساتھ شرک کی تردید کے بارے میں پڑھ لیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کے شریک بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک کی تردید کی۔ اب یہاں پر جو پیغمبر علیہ السلام کو جھٹلانے کی صورت میں ان کی ناشکری تھی
اس کا ذکر یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، مشرکین مکہ سفر کے دوران میں عرب کے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے، جیسا کہ یثرب، خیبر وغیرہ میں، یا دوسرے ملکوں کے اندر شام وغیرہ میں جاتے، تو ان کی جب ملاقات اہل کتابوں سے ہوتی، یہود و نصارہ سے ہوتی، تو وہ ان کی بت پرستی اور دوسری جہالتوں پر ان کے اوپر طعن کرتے، اور پھر اس کے جواب میں یہ بات وہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے پاس تو اللہ کے رسول آئے، اس کی کتابیں آئی، اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا تو ہم کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اپنی اس بات کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پکی قسم کھاتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ کہ اگر واقعی کوئی ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو یقیناً یہ ضرور بضرور وہ امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 156 اور 157 کے اندر ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی، یہود و نصارہ پر ہی، جو ہم سے پہلے تھے، بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ پھر یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، تو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے کنارہ کرے۔ اور پھر اسی طرح سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ یقیناً یہ کفار، یہ مشرکین کہتے ہیں لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو یقیناً ہم ضرور بضرور اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے بندوں کے اندر ہمارا شمار ہو جاتا۔ فَكَفَرُوا بِهِ اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ قریش مکہ یہودیوں سے باخبر تھے، وہ اہل کتاب ہیں، رسول پر ایمان رکھتے تھے مگر ان کی نافرمانی کرتے تھے، اور اہل مکہ امی یعنی کتاب و شریعت سے بے خبر تھے، اسی بنا پر یہود ان کو حقیر سمجھتے تھے، اور بلکہ بعض اوقات تو وہ اپنے لیے ان کا مال ہڑپنا جائز سمجھتے تھے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ہم ان ان پڑھوں کے بارے میں ہم سے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اور پھر ان کی انہی دل باتوں سے وہ دل برداشتہ ہو کر وہ یہ باتیں کہتے تھے جو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جو آیت مبارکہ آپ نے یہ پڑھی کہ اس کے اندر کیا فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ وہ اللہ رب العالمین کی پختہ قسم کھاتے تھے، اور کیا کہتے تھے لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ اگر ان کے پاس کوئی نذیر آیا، کوئی ڈرانے والا آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ تو یقیناً وہ امتوں میں سے کسی ایک امت میں زیادہ ہدایت والے ہوں گے۔ پھر لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ ڈرانے والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ گئے تو ما زادہم الا نفورا تو نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ لوگ مزید اپنے کفر پر، اپنے شرک پر اڑے رہے۔ آپ علیہ السلام کی آمد نے ان کے بدکنے میں اور دور بھاگنے میں ہی اضافہ کیا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ ہدایت سے دور ہو گئے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے
یہ وجہ بیان فرمائی کہ انہوں نے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جھٹلایا، ہدایت سے وہ کیوں بتکے، دور کیوں بھاگے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا سمجھتے تھے، بلکہ اس کی وجہ وہ کیا تھی کہ وہ زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پستی کی انتہا، اونچے اور بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کے یہاں پر سردار بنے رہیں، اور جب ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں گے تو پھر اس صورت کے اندر ہماری اپنی مرضی نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو فرمایا استکباراً فی الارض، اس کی وجہ کیا تھی؟ زمین میں تکبر کرنا تھا۔ زمین میں تکبر کی وجہ سے وہ صرف، اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اللہ رب العالمین کو صرف یہی ایک یتیم نظر آیا تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے طائف کے اندر، مکہ کے اندر اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ان میں سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اور یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس۔ آپ نے فرمایا کہ تکبر حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور پہلا استکبار، پہلا جرم شیطان نے یہی کیا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدے سے انکار کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ الا ابلیس استکبر، اللہ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور پھر ہر دور میں اسی کے متکبر پیروکاروں نے انبیاء کرام علیہم السلام کا اور دین حق کا انکار کیا۔ یہودی بھی اسی تکبر کی وجہ سے مارے گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، تو وہ چاہتے تھے کہ بنو اسحاق سے ہی نبوت آئے، اس میں سے اللہ کے نبی کیوں آئے ہیں؟ ہمارے اندر سے آنا چاہیے تھا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تم نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ اور مشرکین بھی اسی استکبار میں ہی مارے گئے، اور قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کیا تکبر اچھا لباس پہننا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حق بات کو ٹھکرا دینا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اور اسی وضاحت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ کسی نے کسی سچی بات کو، صحیح بات کو، شریعت کی بات کا انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھا، وہ بھی تکبر کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تو اس کو عزت آڑے آ جاتی ہے، وہ اپنی عزت کو آڑے لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نہ نصیحتیں کرو، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کے اندر فرماتے ہیں ان من اکبر الذنوب عند اللہ، اللہ رب العالمین کے ہاں گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان یقول الرجل لاخیہ، کہ انسان اپنے بھائی سے کہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور وہ جواب کے اندر اس کو کہے علیک بنفسک، مجھے یہ دعوت نہ دو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، بلکہ تم اپنی فکر کرو، انت تأمرنی، تم مجھے حکم دیتے ہو، مجھے کون ہو تم حکم دینے والے؟ یعنی وہ اپنی عزت کے منافی سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو اس کے گناہ کے اوپر ٹوکے، گناہ سے روکے، اسے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو فرمایا
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان من اکبر الذنوب عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی کو حقیر سمجھے، اور وہ کوئی اگر اس کو گناہ سے روکتا ہے تو وہ اس کو کہے کہ تم مجھے روکنے والے کون ہو۔ فرمایا استکباراً فی الارض، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ کو زمین کے اندر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنی بڑا پن کو وہ زمین کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ ومکر السیئ، اور دوسری وجہ کیا ہے حق سے دور ہونے کی وجہ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت کے جاننے کے باوجود آپ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ آپ کے خلاف وہ تدابیر کیا کرتے تھے، آپ کے خلاف وہ بری تدبیریں کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قید، جلاوطنی یا قتل کی تدبیریں کی، اور بالآخر پھر اس پر ان کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ آئے، یکدم ایک ہی وار سے نبی علیہ السلام پر معاملہ کر دیں تاکہ قریش والے پھر کسی سے بدلہ نہ لے سکیں، وہ کہیں گے کس کس قوم سے ہم بدلہ لیں گے، کس کس قبیلے سے لیں گے۔ تو فرمایا ومکر السیئ، لفظ مکر یہ یاد رکھیں یہ تدبیر اچھی اور بری دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے السیئ لگا کر اس کو واضح کر دیا کہ وہ جو نبی علیہ السلام کو پہنچاتے تھے وہ بری تدبیر تھی، اچھی تدبیر نہیں تھی۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بری تدبیر جو بندہ کسی کے بارے میں کرتا ہے وہ یاد رکھو اسی بندے کو خود نقصان پہنچاتی ہے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہاں پر ایک تابعی ہیں محمد بن کعب قرظی، ان کا قول بیان کرنا مناسب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر میں 3 کام کرنے والا ایسے افراد کو جانتا ہوں، پاتا ہوں کہ جو نجات نہیں پاتے جب تک کہ وہ خود اس کے وبال میں نہ آ جائے، یعنی کوئی اگر 3 کام کرتا ہے تو اس کا وبال اس شخص کے اوپر بذات خود بھی آ کر پڑتا ہے۔ ایک مکر، اور آیت یہ انہوں نے پڑھی ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور دوسرا کیا ہے زیادتی کرنا، انما یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگو تمہاری سرکشی تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ اور تیسری چیز وعدہ توڑنا، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے بھی وعدہ توڑا در حقیقت وہ اپنی ہی جان پر عہد توڑتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں یعنی اس کا وبال انسان کے اوپر آتا ہے، جو کسی کے بارے میں بری تدبیر کرتا ہے خود اس کا شکار ہو جائے گا، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے خود اس زیادتی کا شکار ہو جائے گا، سرکشی کا، جو وعدہ توڑتا ہے خود اس کا شکار ہوگا۔ اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے ابو زکریا الکوفی سے نقل کیا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، مکاریوں سے پرہیز کرو کیونکہ مکر کا وبال مکار ہی پر پڑتا ہے اور اس کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی۔ اور یہ روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ یعنی اس حدیث کے اوپر ایک پھر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت کے اوپر بھی کہ بعض اوقات مکر و فریب اور بری جو سازش کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی سازش کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگلے کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بے گناہ کے خلاف ظالم کے ظلم کا وبال ظالم کو عمل مکافات کے طور پر پہنچتا ہے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ضرور اس کو اللہ رب العالمین نے سزا دینی ہے، لیکن ظالم کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میرا نقصان کس وجہ سے ہوا ہے، کہیں میں نے کسی پر ظلم اور زیادتی تو نہیں کی۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ انجام آخرت کے اعتبار سے ہے کہ آج جتنا کسی پر ظلم زیادتی کرنی ہے کر لو، تو یاد رکھو دنیا کے اندر تو تم اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن وہ بندہ تمہارے ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے اس کو اجر ملتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے اس کے اس نقصان کو پورا کر لینا ہے۔ فرمایا ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، جو تدبیر کرتا ہے بری تدبیر وہ اس کے اندر خود جا کر
گرتا ہے۔ من حفر لأخیہ، جو بندہ کسی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو اس کنویں کے اندر سب سے پہلے وہ خود ہی گرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اپنی روش نہ بدلیں گے اور سرکشی میں اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے تو کیا ہم ان کے اوپر پہلے لوگوں کی طرح عذاب نہیں لے کر آئیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دے کر چلے جائیں گے؟ ہم کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا الا سنت الاولین، سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں کے طریقوں کے، کہ جس طرح پہلی لوگ پوری بستی ایک ہی مرتبہ ہلاک ہو جاتی تھی، اس طرح اللہ ہمیں کیوں نہیں ہلاک کرتا؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ فرماتے ہیں تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کے اندر کسی قسم کی تبدیلی۔ اب صرف یہ نہیں کہ وہ عذاب کا انتظار کرتے تھے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے تھے، بلکہ خود وہ اپنے لیے عذاب مانگتے تھے، مطالبہ کرتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر واقعی یہ حق ہے تو اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمارے اوپر دردناک عذاب مسلط کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فنا نہیں کرے گا، یعنی پورا استیصال، پوری بستی کو تباہ کرنا یہ نہیں ہوگا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو بھی تباہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو بچ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور دوسرا ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، اور اسی طرح خود مشرکین جب طواف کرتے تھے اس طواف کے دوران وہ کیا کہتے تھے؟ غفرانکا غفرانکا، اللہ ہم تجھ سے تیری معافی کے طلبگار ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے اور ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، تو اس لیے ان کے اوپر عذاب استیصال نہیں آیا، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ دنیا کے اندر عذاب ان کے اوپر کس صورت کے اندر آیا کہ جنگ بدر کی صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے 70 جو بڑے بڑے سردار تھے اللہ رب العالمین نے ان کو مار دیا، 70 ان کے قید ہو گئے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب لائے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، نہ اللہ کے طریقے میں بدلنے کی کوئی صورت ہے اور نہ ہی یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے طریقے کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو تباہ کرنا چاہیں گے تو یاد رکھیں پھر اللہ رب العالمین کے اس عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین جب تک مہلت دے رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ کب تک میں نے ان کو مہلت دینی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے وہ طاقت اور قوت کے اندر ان سے زیادہ تھے، مال و دولت میں ان سے زیادہ تھے، ہر لحاظ سے وہ ان سے زیادہ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کیا تباہ و برباد نہیں کیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دیا؟ ان کے مکانات آج موجود ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، اللہ کہتے ہیں پھر ان کے جا کے دیکھیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، کیا کوئی ملی آپ کو؟ تو اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، جاؤ ان کے انجام کو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ، اور اللہ رب العالمین کو کوئی بھی مخلوق نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، نہ کوئی ہستی ہے نہ کوئی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ جائے، نہیں ہو سکتا
ہے اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو عاجز ہی نہیں کر سکتا۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں کائنات کے اندر۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خوب جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کب میں نے عذاب لے کر آنا ہے۔ قدیرا، اور اللہ رب العالمین اس پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان قوموں کو ہلاک نہیں کر سکتا، تباہ نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مزید اپنی اسی سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کا فی الفور مواخذہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ حلم سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عفو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ وگرنہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے جو انہوں نے کیا ہے، جو بھی انہوں نے جرائم کیے ہیں، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، شرک کیا ہے، کچھ بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے کیا، تو مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین کی پشت پر ایک چلنے والا جانور بھی موجود نہ ہوتا۔ اور کتنی بڑی بات ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے، انہوں نے ایک کیا ہے بہت بھاری بات کو وہ آئے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن، اور یہ اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ وہ گر جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین صرف کیوں معاف کر رہے ہیں، کیوں اللہ رب العالمین مہلت دے رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پر وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ آپ کا رب جو ہے وہ غفور ہے، بے حد بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، اور وہ رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، لعجل لهم العذاب، تو یقیناً ان کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو جلدی کر دیتا۔ بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا وتلک القرى اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی یہ مہلت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کا جو غضب ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت غالب آ چکی ہے، اور اس وجہ سے بھی اللہ عذاب نہیں دے رہے۔ سبقت رحمتی غضبی، اللہ رب العالمین کے غضب پر اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ غالب آ گئی۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوئی بھی ہوتی کہ اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ عذاب میں نے کب دینا ہے، تو ضرور جیسے وہ مطالبہ کرتے اللہ کہتے فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو مہلت دے رہا ہے، شاید کہ وہ واپس پلٹ آئیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات سے درگزر کرتے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، بر و بحر کے اندر جو بھی فساد ہوتا ہے اس کے اندر انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، تو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ رب العالمین اس کائنات کے اوپر ایک چھپایا بھی، ایک چلنے والا جانور بھی نہ چھوڑتے، سب کو اللہ رب العالمین تباہ کر دیتے اگر اللہ مواخذہ لوگوں کا ان کے اعمال کی وجہ سے کرنا شروع کر دیتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک وقت ایک جنازہ گزارا گیا، اور آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مل مستریح والمستراح منہ، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ یستریح من نصب الدنیا، وہ دنیا کی جو تھکاوٹیں ہیں ان سے وہ آرام میں آ جاتا ہے، وہ ازاہا، اور اس کی جو تکلیفیں دی اس سے اب بچ جاتا ہے، الی رحمت اللہ عز وجل، اللہ کی رحمت کی طرف جا کر۔ والعبد الفاجر، اور جو بدکار بندہ ہوتا ہے، گناہ گار بندہ ہوتا ہے، یستریح منہ العباد، اس کے مرنے سے دوسرے بندے جو ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ راحت محسوس کرتے ہیں۔ والبلاد، اور اسی طرح دوسرے ملک، والشجر، اور درخت،
والدواب اور چوپائے جانور، یعنی کہ انسان کے مرنے پر فاسق اور فاجر جب مرتا ہے تو اس سے صرف انسانوں کو ہی امن اور سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، بلکہ شہروں کو بھی، علاقوں کو بھی، جانوروں کو بھی، درختوں کو بھی، سب کو راحت مل جاتی۔ حجر اسود جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اس کو کس نے سیاہ کر دیا؟ ابن آدم کی خطاؤں نے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کاد الجعل ان يعذب فی جحرہ بذنب ابن آدم، کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے کیڑے کو اس کے بل میں عذاب دیا جائے۔ پھر اس کی تائید میں انہوں نے یہی آیت پڑھی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے حواریوں کی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، کہ ان کی تباہی پر نہ آسمان روئے نہ زمین روئے اور نہ وہ مہلت پانے والے تھے۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو جس زمین کے حصے پر وہ نماز پڑھتا تھا وہ حصہ اس کی جدائی میں روتا ہے، اور آسمان کے جس دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے تھے وہ دروازہ بھی روتا ہے، اور 40 دن تک روتا رہتا ہے۔ آل فرعون کا کوئی عمل صالح نہیں تھا، اس لیے نہ ان پر کوئی زمین کا ٹکڑا رویا نہ ہی آسمان روئی، اور یہ وجہ کیا تھی؟ ان کے فسق و فجور کی وجہ سے تھا۔ اور یہ زمین کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے نافرمانیوں کا ہی نتیجہ ہے، اور اللہ کچھ عذاب کا حصہ ہمیں اس دنیا کے اندر چکھا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ کر آ جائیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، لیکن اللہ کہتے ہیں پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، واپس نہیں پلٹتے۔ تو اللہ رب العالمین تو ہمیں یہ بعض اعمال کی سزا دنیا کے اندر دیتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں وَلَوْ أَذَاقَنَا كُلَّ أَعْمَالِنَا لَمَا ظَهَرَهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کا مزہ ہمیں چکھائے تو زمین پر کوئی جاندار بھی نہ رہے، سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلو انسان نے تو گناہ کیا، وہ تو اس لیے تباہ ہو رہا ہے، تو باقی مخلوقات کو کیوں اللہ تعالیٰ تباہ کر دے؟ تو یاد رکھیں یہ جو مخلوقات ہیں وہ کس کے لیے؟ ہماری نفع کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَعُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، جب انسان ہی نہیں رہیں گے تو ان جانوروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی مصیبت صرف اس پر ہی نہیں آتی، بلکہ اس کی اس گناہ کی وجہ سے، اس معاصی پریشانی کی وجہ سے لوگوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، چوپایوں کے اوپر، پھلوں کے اندر، اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو ہم پھلوں کے اندر، دانوں کے اندر نقص اور کمی دیکھتے ہیں اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ ہمارے اپنی معاصی ہیں، ہماری اپنے گناہ ہیں۔ مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ زیاد کے دور میں ایک تھیلی ملی جس میں گندم کا ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا نبت فی زمان کان یعمل فیہ بالعدل، یہ اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب عدل قائم تھا، تو اس وقت یہ تھا۔ اور آخری زمانے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اس وقت وہ ہر جگہ پر عدل و انصاف کا بول بالا کر دیں گے، کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، تو ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور ایک بکری کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ فسق و فجور بے برکتی لے کر آتی ہے، عذاب کا باعث بنتی ہے، اور ایمان اور عمل صالح برکت اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔
اور بعض سلف سے یہ بات بھی منقول ہے، انی لأعصی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، فأعرف ذلک فی خلق امرأتی و دابتی، تو اس کا اثر میں فوری طور پر اپنی بیوی اور اپنی سواری کے طور اطوار سے پہچان لیتا ہوں، یعنی وہ میری نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں ان البہائم تلعن عصاة بنی آدم، جانور اولاد آدم کے جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، کب؟ جب قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور ہمیں بھی کیا ہے اب چارہ نہیں مل رہا۔ تو انسان کی بدبختی کا یہ اثر خشک سالی کی صورت میں ہو، زلزلے کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، اس سے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور گندم جب اس کے اندر کیڑا لگ جائے، جب آپ اس کو پیستے ہیں تو اس کے اندر اس گھن جو لگ جاتی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی ساتھ میں پس جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے گناہ کا اثر صرف اس تک نہیں ہوتا بلکہ اس کے جانوروں میں بھی جاتا ہے، ملک کے اندر، علاقے کے اندر، نعمتوں کے اندر اللہ رب العالمین کمی کر دیتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ یہ نیک ہے تو اس کو بچا لو، وہ بد ہے تو اس کو تباہ کر دو۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم صرف خاص ظالموں پر عذاب نہیں لے کر آتے بلکہ ہر ایک پر لے کر آتے ہیں، ہر ایک اس کو جو یعنی کہ لوگ اس بستی کے اندر، علاقے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن انسان پھر اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور کون نافرمانی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہم مواخذہ فوری طور پر کیوں نہیں کرتے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لیٹ کرتا ہے، کب تک؟ موت تک، قیامت تک، ٹھیک ہے، یا اجل مسمى تک جو اللہ رب العالمین کے علم میں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور مشرکین کے لیے یہ اجل کیا تھی؟ یوم بدر تھی، ٹھیک ہے۔ فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، اس میں ایک تو اشارہ اہل ایمان کی طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو نیکی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں ہے۔ سب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے، سنت ہے کہ اللہ رب العالمین جب مجرموں کو چاہتا ہے مہلت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کسی کو پکڑتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو اعمال بد انسان کرتا ہے، بری تدبیریں کرتا ہے، اس کا شکار وہ خود نہیں ہوتا بلکہ اس کا جانور، اس کے دیگر مخلوقات جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی تکلیف آتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے، اور کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے سے۔ اب تھوڑی سی ایک دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اولم یسیروا فی الارض کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ زمین کے اندر چلو پھرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دی ہے کہ اپنی جسموں کو، اپنے آنکھوں کو کھولو، اپنے دل سے فیصلے کرو، دیکھو ان کی حالات کو، دیکھو ان کے محلات کو دیکھو، اور پھر اندازہ لگاؤ وہ قوت کے اندر کتنے زیادہ تھے، انہوں نے کتنی زمینیں آباد کی، کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اس نے بچا لیا عذاب سے؟ نہیں بچایا۔ تو کیا تمہیں بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جب تمہارے بارے میں فیصلہ ہونا ہے، اللہ کی مشیت ہونی ہے، جب اللہ کا حکم ہونا ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ کبھی بھی تم بچنے والے نہیں ہو۔ اور اسی طرح وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو نصیحت کی ہے کہ کہیں تم اس دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا کہ کبھی تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کے باوجود ہمیں نہیں پکڑ رہا، جیسا کہ آپ نے پڑھا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
وما نحن بمعذبین، کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی زیادہ دیا، اولادیں بھی زیادہ دی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے۔ کس وجہ سے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ آپ کا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور پر انسان کو نہ پکڑے، بلکہ اللہ رب العالمین پہلے انسان کو کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، تاکہ وہ انسان اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے، شاید کہ اس کو سمجھ آ جائے اور وہ توبہ استغفار کر لے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے اس صورت مبارکہ کے اندر پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔